بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج ہم کھجور کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کھجور صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے، بہت پرانا یہ ایک پھل ہے۔ عرب میں کھجور کی اہمیت سے انکار نہیں کہ جب گندم نہیں ہوتی تھی تو لوگ کھجور کا استعمال کرتے تھے، دودھ ہوتا تھا اور کھجور ہوتی تھی، تو اسی نسبت سے طاقت بھی کافی ہوتی تھی۔ کھجور کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہے، اس وقت تو یہ معلوم نہیں تھا، صرف کھایا جاتا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا اجزاء پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنی طاقتور خوراک ہے۔ تو ایک جنگ کے موقع پر جب خوراک کم پڑ گئی تھی تو اس وقت صرف کھجور پر ہی گزارا تھا، اور کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انرجی بہت فراہم کرتی ہے، انسان کے اندر حرارت غریزی کو پیدا کرتی ہے، جس کو ہم وائٹل فورس کہتے ہیں۔ اس میں کارب 75 گرام ہوتا ہے، فائبر 7 گرام، پروٹین 2 گرام، پوٹاشیم 20% ہوتا ہے، میگنیشیم 14% ہے، کاپر 18% ہے، میگنیشیم یہ میں نے پہلے بتا دی کہ 14%، میگنیز اس میں 15% اور آئرن 5% ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن B1، B2، B6 اور A1 اور وٹامن C پایا جاتا ہے۔ تو جو B6 ہے وہ 12% اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ اپنے ان مفید اجزاء کی موجودگی کی وجہ سے یہ بہت مفید ہے۔ یہ آئرن کی وجہ سے خون کی کمی دور کرتی ہے اور خون پیدا کرتی ہے۔ پوٹاشیم کی وجہ سے دل کی دھڑکن کو باقاعدہ کرتی ہے، کیونکہ پوٹاشیم کا لیول کم ہونے سے دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آتے تھے کہ ان کی نبض مس ہوتی تھی، یعنی کہ ایک نبض اس نے حرکت کی تو دوسری نے حرکت نہیں کی، کچھ چند حرکتیں اور ہوئیں اور اس کے بعد پھر اس نے جو حرکت تھی مس کی۔ تو اس طرح جب ان کو یہ چیز استعمال کروائی گئی پوٹاشیم، تو ان کی یہ پرابلم جو تھی وہ دور ہو گئی۔ تو کھجور میں چونکہ پوٹاشیم پایا جاتا ہے، اس لیے ایسے پیشنٹ جن کے اندر نبضہ، ہم طب کی زبان میں نبض کو نبضہ ایک حرکت کو کہتے ہیں، کہ وہ نبضہ اگر مس ہو تو اس میں کھجور اگر ہمارے اطباء کرام استعمال کرائیں یا ڈاکٹر حضرات استعمال کرائیں تو ان کو کافی فائدہ مل سکتا ہے۔ فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کے لیے ہے، یہ ہڈیوں کی صحت کے لیے ہے۔ تو اس میں کھجور میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ قوت مدافعت ہم اس کو حرارت غریزی بھی کہتے ہیں، اس کو وائٹل فورس بھی کہتے ہیں۔ اور قوت مدافعت وہ امیونٹی سسٹم ہوتا ہے کہ اگر یہ طاقتور ہو تو موسمی یہ جو چینج موسم کرنے کی وجہ سے نزلہ زکام، کھانسی، بخار یہ ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ہوائی بیماریاں جس کو کہتے ہیں، کہ وہ پھر اثر انداز نہیں ہوتی، انسان تندرست رہتا ہے۔ تو یہ انرجی پیدا کرتی ہے، وائٹل فورس پیدا کرتی ہے۔
زنک اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ زنک ایک پتہ کی بات آپ کو بتا دوں، میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں ہر وہ چیز جو میرے علم میں ہے میں دوستوں کو بتاؤں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس کے لیے عوام الناس کے لیے بھی فائدہ ہے اور اطباء کرام کے لیے بھی فائدہ ہے، وہ تجربات سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو زنک جو ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو زنک ہے یہ ہیپاٹائٹس کا علاج ہے، یہ پتہ کی بات ہے کہ زنک ہیپاٹائٹس کا علاج ہے، ہیپاٹائٹس سی کا۔ اس میں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ تو کھجور میں زنک پایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج گرم خشک ہے، اور گرم خشک مزاج ہیپاٹائٹس کا بھی ہے، اس میں قدر خشکی غالب ہو جاتی ہے، تو لیور جو ہے وہ تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے، تو ہیپاٹائٹس کی سمٹم آ جاتی ہیں، تو اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو ویسے تو کہتے ہیں جی گرم چیزیں بند کر دی جائیں، ہیپاٹائٹس ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جو ایک تو کسی چیز کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر پائے جانے والے اجزاء کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کھجور مجموعی طور پر تو گرم خشک مزاج رکھتی ہے، مگر یہ اس کے اندر جو اجزاء پائے جاتے ہیں جیسا کہ یہ پوٹاشیم ہے، فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، زنک ہے، وٹامنز اے بی ہیں اور سی ہے، آئرن ہے اس کے اندر، تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ تو زنک یہ میں اشارہ ہی صرف کروں گا کہ جو خواتین و حضرات ہیں، خاص طور پہ مرد حضرات، ان کے لیے یہ ایک ٹونک ہے، ایسا ٹونک ہے کہ وہ ان کی کمزوری اور سستی کا خاتمہ کر دیتا ہے، لیکن اس کی خاص ترکیب ہوتی ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتا دوں گا۔ تو یہ ہر عمر کا میں استعمال کر سکتے ہیں، کھجور کا استعمال ہر عمر میں کیا جا سکتا ہے، بچہ ہے وہ کھا سکتا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، سب کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھوک مٹاتی ہے، لذیذ ذائقہ دار پھل ہے۔ اس کو ایک چیز میں نے دیکھی اپنے طالب علمی کے دور میں، ہم بہاولپور میں پڑھا کرتے تھے کالج میں، تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے، تو انہوں نے کہا جی شام کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں، تو ہم نے چونکہ کلاس فیلو تھے، ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں۔ تو ہم وقت مقررہ پہ ان کے گھر پہنچے، تو انہوں نے وہ دودھ ملائی لائے اور ربڑی لے کر آئے، جو ہوتی ہے وہاں کی خاص ہے، دودھ کا کچھ بناتے ہیں وہ اس طرح کا، تو میٹھا، اور ساتھ کھجور اور تنور کی روٹی لے کر آئے۔ تو میں ویٹ میں تھا کہ شاید سالن لے کر آئیں گے، کوئی چیز ایسی لائیں گے، لیکن وہ نہیں لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کھائیں میں نے کہا کہ یار سالن تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ کھجور ملا کے اور ملائی کے ساتھ کھائیں تو دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آتا ہے۔ تو جب میں نے ایسا کیا کہ ایک لقمہ لیا، اس کے اندر کھجور کا پیس رکھا اور ملائی کے ساتھ میں نے ڈپ کر کے تو اس کو کھایا، تو وہ تو واقعی بڑا مزیدار لگا۔ کوئی تھوڑا سا روٹی کے اندر نمک بھی تھا اور تنور کی تازہ تازہ روٹی تھی اور کھجوریں بڑی بہترین تھیں، اور ساتھ یہ ملائی، تو یہ ایک بڑا زبردست کمبینیشن بن گیا۔ تو وہ وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ میں نے اپنے دوست کلاس فیلو کے گھر میں یہ چیزیں کھائی تھیں۔ تو یہ سندھ اور بہاولپور کا جو سرائکی بیلٹ ہے، ان میں یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، خاص طور پہ شام کے کھانے میں، تو یہ بڑا ایک بہت اچھا لگتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے، یہ ایک ایسی خوراک بن جاتی ہے کہ جو کمزوری کو بھی دور کرتی ہے، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں سارے منرلز ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ اور قبض میں استعمال کی جاتی ہے، اگر قبض ہو پیشنٹ کو، کیونکہ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ جو گرم خشک مزاج دوائی یا خوراک کا ہوگا وہ بائل کو پیدا کرے گی اور آنتوں پہ گرائے گی، جب آنتوں پہ گرائے گی تو خشکی دور ہو جائے گی، جب خشکی دور ہوگی تو قبض ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طب کا فارمولہ ہے، تو اس لیے قبض میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ پوٹاشیم اس میں ہے، تو یہ دل کے لیے، دل کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے، اور دماغ کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ دماغ کی کمزوری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں باتیں بھول جاتی ہیں، تو وہ استعمال کریں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ کھجور ایک ایسی چیز ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مفید ہے۔
آپ عرب کی عورتیں دیکھیں کتنی، یعنی کہ وہ ان کا جسم طاقتور ہوتا ہے، تو دیکھنے میں بھی اور واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، تو وہ کھجور کا استعمال کرتے ہیں، خواتین بھی کھاتی ہیں، مرد بھی کھجور کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف اپنے اندر پائے جانے والے اجزاء کی وجہ سے یہ طاقتور پھل ہے، تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اشارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ گڈ پرفارمنس انکریز کرتی ہے، سپرم کوالٹی اور کوانٹٹی اور انفرٹیلٹی بڑھاتی ہے۔ تو خواتین و حضرات آزما کر دیکھیں، کمزوری اور سستی کا خاتمہ، بس اشارہ کافی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اس تناسب سے آپ استعمال کریں، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اس کے رزلٹ دیکھ لیں، نوٹ فرما لیں۔ کھجور 7 دانے، بادام 7 دانے 10 دانے، اور دودھ 1 گلاس۔ آپ پہلے کھجور اور بادام مکس کر کے کھائیں، اور اس کے بعد آپ دودھ کا گلاس پی لیں۔ یہ صبح کا آپ کا ناشتہ ہو گیا۔ اب جب آپ کو بھوک لگے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، تب آپ نے کھانا کھانا، جو بھی کھانا ہے۔ تو یہ 1 مہینہ آپ استعمال کریں، اور اس کے بعد مرد حضرات جو ہیں وہ سیمن ٹیسٹ کروائیں۔ تو جیسے ہی سیمن کا رزلٹ سامنے آئے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہاں جی واقعی حکیم صاحب نے، طبیب عبید اللہ انور نے جو چیز بتائی ہے وہ واقعتاً کام کی چیز ہے۔ تو یہ جو بے اولاد حضرات ہیں تو وہ یہ مرد اور عورت یہ دونوں استعمال کریں، ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ تو فوائد تو اس کے بہت ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔